حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے تو ان پر تباہی نازل ہوگی۔ ایسے بے فکر ہو کے بیٹھ جانا اور صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ان حدیثوں کو لینا کہ جن میں تجھے بخشش ہی بخشش نظر آئے اور ان سرکار کے فرمودات کو نظر انداز کرنا جن میں وہی رحمت للعالمین وہی شفیع المذنبین بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں یوں ہوگا، علاج بتا رہے ہیں کہ ان 6 کاموں کو حلال نہ سمجھنا۔ اگر حلال سمجھو گے، جائز سمجھو گے، اگر یہ 6 کام کرو گے تو عذاب آئے گا۔ میرے آقا نے تو بتا دیا کہ یہ 6 کام نہ کرنا، ان 6 کاموں کو نہیں کرو گے تو عذاب، یہی مطلب ہوگا۔ مفہوم مخالف اسی کو کہتے ہیں۔ جب بتایا کہ جب قوم 6 کام حلال سمجھے تو پھر ان پر تباہی آئے گی، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان 6 کاموں سے بچی رہے تو ان پر تباہی نہیں آئے گی۔ سادہ بات ہے۔ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، جب باہمی لعنت اور ملامت عام ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کی جائے، اور اللہ معاف کرے مجھے تو ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، یہ رواج ختم ہو گیا کہ کسی دوسرے کی تعریف کی جائے، کسی دوسرے کی خوبی کو دیکھا جائے اور اس کے اچھے اعمال کا تذکرہ کیا جائے، مگر ہماری اللہ معاف کرے عادت مکھی کی طرح ہو گئی کہ سارا صاف جسم چھوڑ کے جو ایک چھوٹی سی پھنسی ہے گندی، اس گندی جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ پورا جسم صاف چھوڑتی ہے، چھوٹی سی پھنسی ہو وہاں جا کے بیٹھتی ہے۔ مکھی نہ بنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں لوگوں کے عیبوں سے چشم پوشی کرے گا، لوگوں کے عیبوں پہ جو یہاں پردے ڈالے گا، رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ ہماری عادت یہ ہو گئی، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہمیں دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں، اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ میرے آقا نے فرمایا بامی لعنت اور ملامت جب عام ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کا جب بھی ذکر کریں وہ یوں کرتا ہے برائی، اس کا تو فلاں ایسے ہے، فلاں یہ ہے، چلتا ایسے ہے، بولتا ایسے ہے، کرتا ایسے ہے۔ ارے پورے انسانیت کے اندر تجھے خوبی نظر نہیں آئی؟ تو خوبی بیان کر، عیبوں کو چھوڑ دے۔ جب دانستہ طور پہ تجھے بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال، وہ کریم تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو لوگوں کے اوپر لعن طعن اور ملامت نہ کر۔ میرے آقا نے فرمایا نمبر 1، جب لوگوں پر ملامت کی جائے، جب لوگ ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا حلال سمجھنے لگ جائیں تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے تباہی ہوگی۔ نمبر 2، لوگ کثرت سے شراب پینے لگ جائیں۔ اب یہ بات بتانے والی نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے جی ثبوت دیو، جبکہ مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کتنے لوگ شراب پیتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا جب شراب کثرت کے ساتھ پی جانے لگے تو پھر سمجھو اللہ کی طرف سے تباہی نازل ہوگی۔ نمبر 3، مرد ریشمی لباس پہننے لگے۔ بد نصیبی بچوں کو لڑکیوں والے کام کرنے کا، لڑکیوں والا لباس پہننے کا، لڑکیوں والے انداز اپنانے کا شوق ہو گیا۔ وہ مردانگی والی خصوصیات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، جو کام بچیاں کرتی تھی پہلے اب وہ بچے کرنے لگ گئے۔ وہ جتنا میک اپ عورتیں کرتی تھی وہ سارا مرد کرنے لگ گئے۔ وہ سارا بننا سجنا سنورنا، وہ لڑکیوں والے کام، وہ ریشمی لباس، میرے آقا نے فرمایا جب مرد ریشمی لباس پہننا شروع کر دے سمجھو اللہ کی طرف سے تباہی آ رہی ہے۔ نیکسٹ فرمایا لوگ گانے بجانے لگ جائیں، رقص کرنے والی عورتیں رکھنے لگ جائیں، مرد مردوں سے
اور عورت عورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنے لگ جائے تو میرے آقا نے فرمایا سمجھ لو پھر اللہ کی طرف سے تباہی نازل ہوگی. یہ اللہ کی تباہی کو کون آواز دے رہا ہے؟ اب میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ تیرے گھر میں امی ابا کی صورت میں ایک اولیاء کی جوڑی موجود ہے، تو پتہ نہیں کہاں تلاش کرتا ہے. وہ ساری برکتیں جو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں وہ برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر ہے، اگر مجھے علم ہے تو آپ کو زیادہ علم ہے کہ یہاں 6-7 سال کی بچی بھی ہمارے معاشرے میں محفوظ نہیں، 8 سال کی بچی بھی ہمارے معاشرے میں محفوظ نہیں، 11 سال کا لڑکا جس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، وہ زیادتی کرنے والا کون تھا؟ کوئی لڑکا تھا، کوئی مرد تھا. چھوٹی بچی 15-20 سال کی، 12 سال کی، 14 سال کی، لڑکا لڑکے سے منہ کالا کرتا ہے، لڑکی لڑکی سے منہ کالا کرتی ہے. میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا کہ جب یوں ہونے لگ جائے تو پھر سمجھ لینا نیکسٹ جو آئے گا آسمان سے وہ عذاب آئے گا، پھر رحمت نہیں برسے گی. میرے مصطفیٰ پاک بتا رہے ہیں جب لوگ 6 کاموں کو حلال سمجھنے لگ جائیں تو پھر جان لینا کہ تمہارے اوپر تباہی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا نام لے کے بیان کر دیا کہ لوگوں اگر تباہی سے بچنا ہے تو پھر ان کاموں سے بچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اسماء گرامی ہیں بشیرم و نذیرہ، سب کو یاد ہے، بشیر اور نذیر. بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا کہ لوگوں نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، حج کرو گے جنت میں جاؤ گے، خانہ کعبہ کو دیکھو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، والدین کو دیکھو گے حج مقبول کا ثواب، مقبول حج سے تم جنت میں جاؤ گے. بشیرہ، بشارتیں دینے والے. مگر صرف بشیرہ بنا کے اللہ نے مصطفیٰ پاک کو نہیں بھیجا، نذیرہ بنا کے بھی بھیجا. یہ بھی میرے لجپال آقا کا منصب ہے کہ سرکار صرف یہ نہیں بتاتے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس حکیم کو حکیم نہیں سمجھتے، آپ اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں سمجھتے جو یہ کہے یہ تو کھا، جی پرہیز کیسے کروں، وہ کہے مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹر اور حکیم بھی ہو اور کہے فلاں چیزیں کھا، جی پرہیز کس سے کی، بچا کس سے جائے. اسے علم ہی نہ ہو کہ اس مرض میں کون سی چیز اس کو نقصان دے گی. ارے رب ذوالجلال نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر حکیم بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے. سرکار بتاتے ہیں کہ اس رستے پر جاؤ گے تو سامنے جنت ملے گی، اس رستے سے گزرو گے تو دوزخ کے گڑھے میں گرو گے. سرکار، یہی تو سرکار کا منصب ہے. میرے لجپال نے بتا دیا لوگوں یہ کام کرو گے تباہی ہوگی، یہ کام کرو گے اجڑ جاؤ گے، یہ کام کرو گے پریشان ہو جاؤ گے، یہ کام کرو گے عذاب آئے گا. سرکار نے ساری پرہیز بھی بتا دی اور جنت والے سارے رستے بھی دکھا دیے. چاہتے فقط یہ ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. میرے آقا تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جنت میں جائے. یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ دھندا کرنے والی عورت بھی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ بھی جنت میں چلی گئی. یہاں تک اس نے ایک کام کیا، سرکار نے خوشخبری بتا دی کہ لوگوں نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھو، جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو اسے ہلکا نہ جان. ارے رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے.